الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام میرے بھائی، دوست، بزرگ، قابل احترام اسلامی مائر و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں لسٹ دیکھ رہا ہوں، اگرچہ بھی تھوڑے لوگ پہنچے ہیں لیکن آ رہے ہیں۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں کام آئے گا، ہرگز نہیں کام آئے گا۔ لن تغنیہ کا معنی ہے ہرگز کام نہیں آئے گا، عنہم ان کے، اموالہم نہ ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کے بچے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ اولئک ہم وقود النار، یہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، جو آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یعنی کسی کے دل میں یہ اگر خیال ہو کہ زیادہ مال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اس لیے جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، اور اگر کسی کے دل میں خیال ہو کہ چونکہ ہماری فیملی بڑی ہے، ہمارے پاس ووٹ زیادہ ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، تو لہٰذا ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو زندگی کے فیصلے ہم کرتے ہیں وہ درست ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، نہ ان کے مال کسی کام آئیں گے، نہ ان کی اولادیں کسی کام آ سکیں گی اللہ کے مقابلے میں، اور کچھ بھی کام نہیں آ، شیئن کا معنی ہے ذرہ برابر بھی کوئی کام نہیں آ سکیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اللہ نے مثال بیان فرمائی، کدأب آل فرعون۔ دأب کا معنی ہوتا ہے حال، طریقہ، حالت، سچویشن۔ کا معنی ہوتا ہے کی طرح۔ کدأب آل فرعون، فرعون کے فالورز کے طریقے کی طرح۔ فرعون کے جو فالورز تھے، ان کے جو ساتھی تھے، فرعون کے جو ماننے والے تھے، ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے ان کی طرح ان کا معاملہ بھی ہوگا۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی حالت کی طرح جو ان سے بھی پہلے گزرے تھے، فرعون سے بھی پہلے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا تھا۔ آیات کا معنی نشانیاں بھی ہوتا ہے، اور آیات کا معنی حکم اور احکام بھی ہوتا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلا دیا تھا، ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے یہاں ریزن بیان فرمائی ہے، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا
اور اللہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ان کے ساتھ. اللہ نے اپنے کسی ذاتی غصے کا بدلہ نہیں لینا تھا. وہ ویسے ہی اللہ کو وہ ناپسند نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو پکڑا تو اس کی وجہ یہ تھی بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کے کام ایسے تھے، ان کے اعمال ایسے تھے، ان کا طریقہ ایسا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑے سخت ہیں سزا دینے میں، اور اللہ رب العالمین سزا دینے میں بڑے سخت ہیں. عقاب اس سزا کو کہتے ہیں جو جرم کے بعد، کسی قصور کے بعد دی جاتی ہے. اور آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہوگا، کئی دفعہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا اردو زبان میں بھی، عقب. عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے، بعد میں. تو عقاب اس سزا کو کہتے ہیں جو کسی جرم کے بعد دی جاتی ہے، اور کسی نافرمانی کے بعد دی جاتی ہے، کسی قصور کے بعد دی جاتی ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین جرم اور گناہوں کی اور بدماشیوں کی جو سزا دیتے ہیں تو وہ سزا دینے میں بڑے سخت ہیں. یہاں جو اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، فرعون کے ساتھیوں کے معاملے کی طرح ان کا معاملہ ہوگا، اور ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے معاملے کی طرح ان کا معاملہ ہوگا. ان کا معاملہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، آپ نے پڑھا سنا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے اگلی صورتوں کے اندر کہ فرعون نے نہ ماننے کے لیے جو وجہ بھی بتائی تھی، جو عذر تلاش کیا تھا، اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں اگر ہم مان نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام کی بات، اگر ہم تسلیم نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، ان کی بات نہیں مان رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی بات پر کچھ اعتراضات ہیں، اور ہمیں کچھ ڈاؤٹس ہیں، کچھ شبہات ہیں ان کی بات پر، اور ان شبہات کی وجہ سے، ان اعتراضات کی وجہ سے ہم نہیں مانتے. ان کا تو جو نبی ہے وہ کاہن ہے، جادوگر ہے، وہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں. وہ تو اللہ کی طرف سے ایک سچا نبی ہے ہی نہیں. تو اس طرح کے ریزن تلاش کرتے تھے وہ نہ ماننے کے لیے، اور اس طرح کے بہانے بناتے تھے. اعتراضات اور شبہات پیدا کرتے تھے. یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا طریقہ واردات ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم تو بڑی سیدھی سوچ کے اور سیدھے ذہن کے مالک لوگ ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی میسج آئے اور ہم قبول کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو میسج پیش کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اس پر یہ اور یہ اور یہ اعتراضات ہیں ہمیں، اور ہمیں اس پہ شبہ ہے. یہ جو میسج پیش کرنے والے لوگ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی ان کے کردار کی بات ہوتی ہے، کبھی ان کے سٹیٹس کی بات ہوتی ہے، کبھی ان کی سیرت کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی اعتراض، کبھی. وجہ یہ ہے کہ وہ میسج جو ماننا نہیں چاہتے تو سیدھے طریقے سے نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، وہ اس کے اندر خرابیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جیسے فرعون کے لوگوں نے کیا تھا اور ان سے پہلے کے کافروں نے کیا تھا، ویسے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، اور جیسے اللہ نے ان کو سزا دی تھی ایسے ان کو بھی سزا دی جائے گی. اور جیسے ان کو سمجھ آیا تھا کہ نہیں غلطی ہماری تھی، جب وہ ڈوب رہا تھا فرعون، تو اس نے کہا کہ میری غلطی تھی، میں مان لیتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت فرمایا تھا کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب ماننے کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، ان کافروں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا معاملہ
اس سے پہلے فرعون کے ساتھیوں کی طرح فرعون کے ساتھ، اور فرعون سے پہلے بھی جو کفار قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہی ان کے ساتھ ہوگا. جیسے اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا، اللہ ان کو بھی گناہوں کی وجہ سے پکڑے گا. واللہ شدید العقاب. اور اللہ جب سزا دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سزا دینے کا جو انداز ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بدر سے واپس ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کی مہربانی سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. اس کی بات آگے آ رہی ہے. لیکن جب آپ غزوہ بدر سے واپس آئے تھے تو مدینہ کے اندر آپ نے یہودیوں کو جمع کیا تھا، اور مدینہ کے یہودیوں کو جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ابھی وقت ہے، مان لو. اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہ تم نے سن لیا ہے، جو ابھی بدر کے میدان میں مکہ والوں کے ساتھ ہوا ہے. تو مدینہ کی یہودیوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی تھی تو انہوں نے بڑے تکبر اور غرور کے اندر آ کے جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم قریش نہیں ہیں، آپ کا ہم سے واسطہ نہیں پڑا، آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، آپ نے ابھی ہمارا صرف ایک پہلو دیکھا ہے، ابھی آپ نے ہمیں دیکھا ہی کب ہے. ہم مکہ کے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ قریش نہیں ہیں جن کو آپ بدر کے اندر بڑی آسانی سے ہرا کے واپس آ گئے ہیں. 70 بندے ان کے مارے گئے، 70 قیدی بن گئے ہیں، اور آپ جنگ جیت کے واپس آ گئے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں. جب ہم سے ہاتھ سیدھے کریں گے تو لگ پتہ جائے گا. تو ان کے یہ متکبرانہ جواب جب انہوں نے دیا تھا تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اگلی آیت نازل فرمائی تھی، جو آیت نمبر 12 ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں وہ آیت نازل فرمائی تھی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان کے سامنے اعلان فرما دیجئے. اور یہاں کفروا کا مطلب یہودی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑے تکبر اور غرور کے لہجے میں بات کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ابھی یہودیوں کے ساتھ ہوا کچھ نہیں تھا، مسلمانوں کی ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ایسی ہوئی تھی. ابھی تو پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی تھی وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ ہوئی تھی، غزوہ بدر. ابھی اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. ابھی یہودیوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اعلان فرما دیا تھا. وہ اعلان کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تکبر اور غرور کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ان کو بتا دیں ستغلبون. سین جہاں آتے ہیں نا، سین زبر والا، کسی ورب یا فعل سے پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیئر فیوچر کے اندر ایسا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں ان قریب ایسا ہوگا. ستغلبون کا معنی ہے ان قریب تم ہار جاؤ گے، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ان قریب تمہیں ڈیفیٹ کیا جائے گا، تمہیں شکست دی جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا میں تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، ہارو گے، ڈیفیٹ تمہارا مقدر ہوگی. اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. اور پھر تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، پھر تمہیں لایا جائے گا جہنم کی طرف. وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے. یہ مہاد کا جو لفظ ہے نا، یہ مہد سے نکلا ہے، رہنے کی جگہ. وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور وہ جہنم بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے. کسی کو اگر اس میں جانا پڑ جائے تو اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے. یہ وارننگ ان کو دے دی گئی تھی، دو لفظی اعلان کر دیا گیا تھا. جیسے ہوتا ہے نا شارٹ اینڈ کلیئر، ان کے سامنے دو لفظی اعلان کر دیا گیا تھا، یہ تکبر نہ دکھاؤ، ان قریب تمہاری بھی باری آنے والی ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
ان کے سامنے بھی مثال پیش فرمائی. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا جو ابھی ابھی ہوا ہے بدر کے اندر مکہ والوں کے ساتھ. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے سامنے اس کی ایک مثال پیش فرمائی. وہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ہے آیۃ واضح نشانی، سمجھنے کا سامان، آنکھیں کھولنے کے لیے سبق. تمہارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے سبق ہے اور نشانی ہے. فی فئتین، ان دو گروہوں کے اندر، التقطا، جو آپس میں ایک دوسرے کا جنہوں نے مقابلہ کیا ہے. التقطا یہ لفظ ملاقات سے نکلا ہے. ملاقات کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے آنا، اور یہ لفظ جب مقابلے کے لیے بندہ آمنے سامنے ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تمہارے لیے بڑی کھلی نشانی ہے ان دو گروہوں کے اندر، جب یہ آپس میں انہوں نے جنگ کی ہے، جب یہ آپس میں آمنے سامنے آئے ہیں بدر کے میدان کے اندر. اللہ نے مزید ارشاد فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ، فئۃ کا معنی ہوتا ہے ایک گروہ، ایک گروہ تقاتل، وہ لڑ رہا تھا، وہ جنگ کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ایک گروہ یعنی مسلمانوں کا گروہ، وہ اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا، اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کی خاطر. ان کی لڑائی ذاتی نہیں تھی، زمین کے لیے نہیں تھی، پیسے دولت کے لیے نہیں تھی، ان کی لڑائی اللہ کے دین کے لیے تھی. تو ایک گروہ جو تھا ان دونوں میں سے، وہ تو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں. وَأُخْرَى، اور دوسرا گروہ ہے کافرۃ، وہ کافر گروہ تھا. دوسرا گروہ کافر تھا. یَرَوْنَهُمْ، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مِثْلَيْهِمْ، اپنے سے ڈبل. مثل کا معنی ہوتا ہے جیسا، اور مثلی دو مثل، یعنی اپنے سے دگنا. وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے ڈبل. رأی العین، اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا. یہ جو لفظ رأیون ہے، رأی العین، یہ جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں رائے، میری رائے یہ ہے، میرا خیال یا رائے جس کو کہتے ہیں، یہ وہی رائے ہے. رائے کا معنی ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں بندے کے سامنے ہوں تو ان میں سے اپنے غالب گمان کی وجہ سے کسی ایک چیز کا یقین کر لینا، اس کو رائے کہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر بولتا ہوں، یہ رائے عربی لفظ رأیون سے نکلا ہے، جس کو ہم اردو میں بھی رائے استعمال کرتے ہیں. اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں کسی کے سامنے ہوں تو اپنے غالب گمان کی وجہ سے کسی ایک کا یقین کر لینا، کسی ایک کو مان لینا، اس کو رائے کہتے ہیں. اور رأی العین کا معنی ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی رائے یہ بن رہی تھی، ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھیں، ان کا جو آنکھوں دیکھا تھا وہ یہ تھا، آنکھوں کی رائے. تو بظاہر جو ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کافروں کا لشکر مسلمانوں کو دگنا نظر آ رہا تھا. اصل میں کتنا تھا؟ اصل میں تو 3 گنا تھا. کافروں کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا بڑا تھا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ تو 1000 کی تعداد میں آئے تھے غزوہ بدر کے اندر، اور فائنلی جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تو تھی 300 سے کچھ اوپر، 313 مشہور روایت کے مطابق. تو ایک ایک بندے کے مقابلے میں کافروں کے 3 لوگ تھے، اس سے بھی زیادہ. تو اصل تعداد تو تگنی تھی، 3 گنا تھی. لیکن اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دکھا رہے تھے، ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہم سے ڈبل ہیں، ایک بندے کو 2 کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. تو اللہ بیسیکلی کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا مسلمانوں کی نظروں میں.
تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں. جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو کائنات ہے، اس کی ہر چیز آپ کی سپورٹ میں لگ جاتی ہے. جس طریقے سے آپ کو حوصلہ ملے، جس طریقے سے آپ کو تسلی ملے، جس طریقے سے آپ کو تقویت اور قوت ملے، یہ کائنات ہر لحاظ سے مدد میں لگ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین ان کی آنکھیں ایسے محسوس کر رہی تھیں دیکھ کر دور سے کہ کافر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ہم سے ڈبل ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنا ممکن ہے ہمارے لیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، اور مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ بظاہر اپنے سے دو گنا. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ یؤید کو مانا ہوتا ہے، یہ لفظ تائید سے نکلا ہے، تائید ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تائید کرنا. واللہ یؤید، اور اللہ مدد فرماتے ہیں، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ. اللہ اپنی نصرت کے ساتھ ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی نصرت اس کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. تو یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لعبرتن، عبرت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے، سمجھنے کا سامان ہے، نشانیاں ہیں، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. ابصار یہ بصر کی جمع ہے. تو آنکھوں والے کس کو کہتے ہیں؟ یہ محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آنکھ والے، آنکھ والے کا مطلب ہے جن کا دماغ کام کرتا ہے، جن کی سمجھ کام کرتی ہے، جو ڈیپلی چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، چیزوں کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں. لأولی الابصار، اللہ فرماتے آنکھوں والوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت کا سامان ہے. اور میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لفظ عبرت ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں بار بار استعمال ہوتا ہے. یہ جو عبرت کا لفظ ہے نا، یہ عبور سے نکلا ہے. جیسے کہتے ہیں دریا عبور کرنا، یا نہر عبور کرنا، یا گھاٹی عبور کرنا، جنگل عبور کرنا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ عبور کرنا کا معنی تھا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف پہنچنا، اس کو عبور کہتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا. عبرت بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کی سمجھ آ جانا. کسی کو بندہ مقابلہ کرتے دیکھتا ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو کئی چیزوں کا بندہ نتیجہ نکال لیتا ہے، اپنے بارے میں بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر میں یہاں ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو کسی اور چیز کو دیکھ کر کسی اور چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے بندہ دوسری چیز پہ پہنچ جاتا ہے، ایک کے ذریعے سے دوسری چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. اس کو عبرت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے، سمجھنے کا بڑا سامان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. اب جب مقابلہ ہو رہا تھا دونوں کا، دونوں گروہ جب مقابلے میں تھے، تو ان کی فرق کیا تھا دونوں کے اندر؟ ابھی فرق کو تھوڑا سا سمجھیں. کیا فرق تھا؟ ایک تو فرق تھا اخلاقی فرق تھا. جو مسلمانوں کا لشکر نکلا تھا اللہ کے راستے میں، تو وہ سجدے کرتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے آ رہے تھے، قدم پر اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد مانگتے آ رہے تھے. وہ تھوڑے تھے، ان کے پاس سامان نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد کا یقین لے کر آ رہے تھے. اور ادھر حالت یہ تھی کہ پوری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے نہیں، بلکہ اپنے خیمے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سسکیاں مجھ سے سنی نہیں جاتی تھی، آپ ایسے رو رہے تھے، آپ کی سسکیاں سنی نہیں جا رہی تھی، اور پھر آپ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ نے، تو آپ کی چادر کندھے سے گرتی، بار بار گرتی تھی، اور میں بار بار آپ کے کندھے پہ رکھتا تھا۔ ایسی آہوزاری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور اللہ سے درخواست کر رہے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم میدان میں لے آئے ہیں، آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں گے، تو اب آپ ہماری مدد فرمائیں۔ ادھر تو اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھی، لوگ رو رہے تھے، التجائیں ہو رہی تھیں، اور ادھر کیا ہو رہا تھا؟ جو کافروں کا لشکر تھا وہ شراب پی کے آ رہے تھے، شرابیں ساتھ لے کے آ رہے تھے، وہ ڈانس کی مجلسیں رات کو لگا کرتی تھیں، وہ ناچنے والی عورتیں ساتھ لے کے آئے تھے، ان کی دیگیں پک رہی تھیں، وہ تو ہنس رہے تھے، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، وہ تو موج مستی کرتے آ رہے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ آج ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے واپس آئیں گے۔ یہ ایک تو اخلاقی فرق تھا دونوں کا۔ دوسرا فرق یہ تھا، دیکھیں نہ سامان ہو نہ تعداد پوری ہو، پھر بھی اگر غلبہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، پھر بھی بندہ اگر جیت جائے تو یہ اس بات کی نشانی اور گواہی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ اب دونوں کا مقابلہ کریں نا، ہتھیار کتنے تھے، بندے کتنے تھے؟ اب کافروں کا لشکر ہے، 1000 کی تعداد ہے، 700 اونٹ ہیں ان کے پاس، اور 100 گھوڑے ہیں ان کے پاس، اور ہر بندے کے پاس جنگ کرنے کا پورا سامان موجود ہے۔ 1000 افراد ہیں، 700 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حالت دیکھیں، 313 لوگ ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں، اور 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے، اور 6 زرے ہیں، وہ جو لوہے کا لباس سا بنا ہوتا ہے جو سینے پہ لوگ پہنتے ہیں، اور 8 تلواریں ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں۔ 313 لوگوں کے پاس 8 تلواریں ہیں، کچھ کے پاس تیر ہیں، کچھ کے پاس نیزے ہیں، سامان بھی پورا نہیں ہے، افراد بھی پورے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ جیت جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ وہ لوگ جن کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، اور کثرت اور طاقت کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، کثرت اور طاقت کے مطابق، ان کے لیے ایک بڑا زبردست تازیانہ تھا غزوہ بدر۔ ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ قلت اور کثرت، تعداد زیادہ یا کم، اس پہ فیصلے نہیں ہوتے، اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تعداد کی بنیاد پہ، کمی بیشی کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے صرف، اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ یہودیوں کے سامنے پیش فرمایا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر بڑی عبرت کا سامان ہے، بڑی سمجھنے کی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں کھلی ہوں، جن کی سوچ صحیح کام کرتی ہو۔ اس کے بعد ایک دوسرا مضمون بیان ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ بھی بڑا اہم مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ، زُيِّنَ کا معنی یہ لفظ تزئین سے نکلا ہے، تزئین و آرائش۔ زُيِّنَ اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بنا دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ حب الشہوات، شہوات کا معنی یہاں پہ خواہشات ہیں، انسان کے ڈیزائرز، اس کی وشز، اس کی خواہشات۔ زُيِّنَ للناس حب الشہوات، خوبصورت بنا کر پیش کی گئی ہیں انسانوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت۔ خواہشات کی محبت
بڑی خوبصورت بنا کر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہاں اللہ رب العالمین جو کچھ بیان کر رہے ہیں ان کی برائی کے لیے بیان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین امتحان کی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. اس دنیا میں امتحان کے طریقے کون کون سے ہیں، اور امتحان کی چیزیں کون کون سی ہیں، اور ان میں وجہ امتحان کیا ہے، کیوں یہ چیزیں امتحان کی وجہ بنی ہوئی ہیں. اس لیے وجہ بنی ہوئی ہیں زینا للناس، کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے اندر اٹریکشن رکھ دی ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خوبصورتی رکھ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھچ. اللہ نے ان چیزوں کے اندر کھچ رکھ دی ہے. انسان کا دل، اس کا دماغ ان چیزوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. جن کے پاس نہیں ہوتی یہ چیزیں تو وہ تو سمجھتے زندگی ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں کی محبت انسان کے دلوں کے اندر خوبصورت بنا کے ڈال دی گئی ہے. یہ ہے اصل میں امتحان اس کا. وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جس بات کا اللہ نے ذکر کیا نا کہ یہ طبی محبت جو ہے، یہ نیچرل، یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. اگر یہ محبتیں نہ ہوتی، ان چیزوں کی جن کا ذکر آ رہا ہے، اگر ان کی محبتیں نہ ہوتی انسانوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی، تو دنیا کی زندگی کا نظام درم برم ہو جاتا. یہ جو دنیا کا نظام ہے نا، ان محبتوں کی وجہ سے قائم ہے. سب سے پہلے جس بات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، من النساء، عورتوں کی محبت. عورتوں کی محبت اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. عورت کو اللہ رب العالمین نے محبت کا سامان بنا دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری دنیا، یہ ساری کی ساری دنیا، اس کا سارا ساز و سامان سب عارضی ہے. دنیا عارضی ہے، وقتی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس عارضی اور وقتی دنیا کے اندر یہ جو سامان ہے، اس میں سے سب سے جو پیاری چیز ہے، سب سے بہترین چیز اگر کسی کو نصیب ہو اس عارضی دنیا کے اندر، المرأة الصالحہ، فرمایا وہ نیک عورت ہے. نیک عورت. عورت کے بغیر اس دنیا کی زندگی کا نظام کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو عورتوں کی محبت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. عورت کے بغیر زندگی کمپلیٹ ہونے کا تصور نہیں کوئی کر سکتا. نہ کسی کی پرسنل لائف کمپلیٹ ہوتی ہے، نہ کسی کی فیملی لائف کمپلیٹ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے وہ جو خواہشات کی محبت سجا کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اس میں سے پہلی چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے النساء، وہ عورتیں ہیں. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں، آپ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے. دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا الطیب، خوشبو کی محبت، خوشبو، پرفیوم، اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. اور ایسی محبت ڈالی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو سے بڑا پیار فرماتے تھے، اور کبھی خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے. خوشبو سے آپ کو پیار تھا، پسند فرماتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کا ایسا خیال فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو خوشبو والا کر دیا. یعنی کستوری سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو تھی. جس طرف سے آپ گزر جاتے تھے بغیر خوشبو لگائے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس رستے سے اللہ کے نبی گزرے ہیں.
ہر وقت آپ سے خوشبوئیں آتی تھی. تو پہلی چیز فرمایا اطیب، خوشبو. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے جس کی محبت میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، یا آپ نے فرمایا النساء، نیک عورت، پاکیزہ بیبیاں. اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا. مجھے سکون آتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے، ہم تو جب نماز میں ہوتے ہیں تو بے سکونی ہوتی ہے، اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کب نماز فارغ ہوگی اور ہمیں سکون ملے گا. نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سکون آتا ہے، نماز میں بے سکونی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بے سکونی ہوتی تھی تو آپ نماز شروع کرتے، تو نماز میں آپ کو سکون ملتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون نماز کے اندر رکھ دیا. تو سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ جو مرغوبات چیزیں ہیں نا جن کی محبت انسان کے لیے اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے، ان میں پہلی چیز کا ذکر کیا آپ نے، اللہ پاک نے النساء کا، عورتوں کا. یہ جو امتحان ہے نا، یہ یعنی نیچرل جو طبی محبت ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں. یہ ڈالا اللہ نے دل کے اندر، نیچرل طریقے سے امتحان ہو رہا ہے نا. یہ انسان کی پارٹ آف نیچر ہے. کوئی چیز اس کو پڑھاتا نہیں، آ کے کوئی اس کو کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا ان چیزوں کی محبت کے لیے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے. تو اللہ رب العالمین دوسری بات کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا والبنین، اور اولاد کی محبت. بنین بیٹے، یہ ابن کی جمع ہے، بیٹوں کی محبت مطلب اولاد ہے. تو یہ اولاد کی محبت اللہ پاک نے دل میں ڈال دی ہے. اگر یہ اولاد کی محبت اللہ کی طرف سے ماں باپ کے دل میں، انسانوں کے دل میں نہ ڈالی گئی ہوتی تو آپ یہ بات مانیں گے کہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن اپنی اولاد کا ماں باپ ہوتے. جتنی تکلیفیں ماں باپ سہتے ہیں بچوں کی وجہ سے، کوئی اور کائنات کا فرد نہیں سہتا. اور وہ ساری تکلیفیں سہ کر ان کو مزہ آتا ہے، ان کو ان تکلیفوں میں سکون ملتا ہے. وہ خوش ہوتے ہیں قربانیاں دے کے، اپنا خون پلا کر، اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ان کو دے کر، راتوں کو جاگ کر، خود بھوکے رہ کے ان کو کھلا کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. ایسی عجیب اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی ہے. اگر یہ اللہ نے نہ ڈالی ہوتی تو جتنے دکھ اولاد کی طرف سے ماں باپ کو ملتے ہیں نا، ماں باپ سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں اپنی اولاد کے. لیکن کیسا عجیب امتحان اللہ لے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے. انسان اپنی تو جان دے سکتا ہے لیکن اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، ایسی محبت ڈالی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والقناطیر المقنطرۃ، اور من الذهب والفضہ، اور ڈھیر لگے ہوئے. والقناطیر المقنطرہ مانے جمع کیے ہوئے، اکٹھے کیے ہوئے ڈھیر، سونے کے اور چاندی کے. سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کیے ہوئے، سونے چاندی کی محبت. اور تھوڑی بہت نہیں، ڈھیروں کے ڈھیر. انسان کی کوشش ہوتی ہے اگر کسی کے پاس ایک ڈھیر ہو نا سونے کا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک اور ہو جائے، اور اگر دو ہوں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تیسرا ہو جائے. یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے. فرمایا یہ جو آدم کی اولاد ہے نا، آدم کے بچے، ان کے پاس ایک پوری وادی ہو نا دولت کی بھری ہوئی تو ان کی خواہش ہوگی کہ ایک اور وادی ہماری بن جائے، اور اگر دو ہوں تو خواہش ہوگی کہ تیسری وادی بن جائے. ساری زندگی یہ بھوک نہیں ختم ہوتی. بندہ قبر میں جاتا ہے اور قبر کی مٹی اس کے منہ پہ پڑتی ہے تو پھر اس کا خواہشات کا منہ بند ہوتا ہے. ایسی اللہ رب العالمین نے دولت کے اندر اٹریکشن پیدا کر دی ہے کہ انسان اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ
پیاس ختم اس کی نہیں ہوتی جو دولت کی پیاس ہے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. برابر جو ہے نا میدان اللہ پاک نے سب کو مہیا کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کیسے کھیلتا ہے. یہ اصل امتحان. سب کو اللہ پاک نے یہ برابر امتحان یہ میدان دیا ہے، گراؤنڈ دیا ہے سب کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کیسے کھیلتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، اولاد کی خواہش نبیوں کے دل میں بھی ایسے ہی ہے. وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے بچہ دے، میں اکیلا ہوں، میرا وارث پیدا فرما. اولاد کی خواہش نبیوں کو بھی ہے. اور خود نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا ہے تو منہ سے اچانک دعا نکلتی ہے، اللہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میرے سامنے ڈوب جائے گا، اللہ اپنے منہ سے وعدہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے کام تیرے والے نہیں ہیں. لیکن باپ نے تو اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ کوئی بھی دلی سے سب کے لیے میدان موجود ہے، اور برابر سب کو چوائس دی ہوئی ہے. یہ اللہ چیک کر رہے ہیں کہ کون کیسے کھیلتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین دولت کا ڈھیر ذکر کرنے کے بعد فرمایا سونے اور چاندی کی محبتیں انسانوں کے دلوں میں. ابھی جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کیسز چل رہے ہیں اور کیسے کیسے بینک اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لوگوں نے اتنے پیسے کیا کرنے ہیں. لیکن دنیا میں کبھی بھی کوئی پیسے کی جو پیاس ہے وہ نہیں اس کی بجھتی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والخیل المسومۃ، خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑے، اور مسومہ کا معنی ہوتا ہے جس میں نشانی لگی ہوتی ہے. نشانی لگی ہوئی گھوڑے، یعنی یہ اس نسل کا ہے، یہ نشانیاں ہوتی ہیں نا اس کی، کسی کا اس کے ٹانگوں پہ نشانی ہے، کسی کے ماتھے پہ نشانی ہے، یہ فلان نسل ہے، وہ فلان نسل ہے، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں. یا پھر خود ان کے گلے میں نشانیاں ڈالی ہوتی ہیں. یا مسومہ کا ایک معنی چراگاہ میں کھلے چرنے کے لیے بندہ چھوڑ دیں، اس کو بھی کہتے ہیں جو کھلے چر رہے ہوں چراگاہ کے اندر. آپ خود دیکھیں نا، اگر گھوڑوں کا ایک پورا ریوڑ ہو اور چراگاہ بھری ہوئی ہو تو وہ دوڑتے بھاگتے چرتے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، بندے کے دل کو کھینچ لیتے ہیں. حویلیوں کے اندر بندھے ہوئے ہوں گھوڑے تو بڑے بندے فخر اور غرور اور تکبر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. گھوڑا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اب مجھے اس وقت تو یہ پتہ نہیں ہے، میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی ہے، لیکن میں نے کسی کتاب میں پڑھا، میں نے ابھی اس پہ تحقیق نہیں کی ہے کہ یہ روایت ہے یا ویسے کوئی بات ہے، کہ ہر روز گھوڑا جو ہے نا صبح دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. گھوڑا کہتا ہے اے اللہ، میرے مالک کے دل میں اس کے مال سے، اس کی اولاد سے بھی زیادہ میری محبت پیدا کر دے. تو جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہے، جب ان کے وہ کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، گردن پہ اور ماتھے پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اشرف المخلوقات انسان، اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بھی اعلیٰ یہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ان کو چارے کھلاتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان پہ وہ مارتا ہے، اس کے بال صاف کرتا ہے، اور اس کے پاؤں دھوتا ہے، اس کی کمر دھوتا ہے، اس کو نہلاتا ہے. اور پھر کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں گھوڑے بیل یہ اس طرح کے جانور، وہ ان کو بیٹا کہتے ہیں، شابا پترا، شابا بچیا، اس کو بچہ کہتے ہیں، اس کو بیٹا اور پتر کہتے ہیں. تو یہ عجیب محبت ہے اللہ رب العالمین نے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. خاص طور پہ اللہ نے گھوڑوں کا ذکر کیا یہاں پہ. والانعام، اور دوسرے جانور، دوسرے انعام جتنے چوپائے سارے، گائے بھینسیں بکریاں اس کے اندر سب آتے ہیں. حویلیاں جب لوگوں کی بھری ہوتی ہیں یہ جانوروں سے، بھاڑے بھرے ہوتے ہیں تو لوگ ان پہ فخر کرتے ہیں. فارم بنے ہوتے ہیں. والحرث، اور کھیتیاں، مربے، باغات، یہ بھی ایک غرور و تکبر کی، ان کی بھی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی ہے. میرے اتنے مربے، میرے اتنے پلاٹ، میری اتنی فصلیں، میرے اتنے غلے، میرے اتنے باغات، ان ساری چیزوں کی محبت اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے. لیکن ساری محبت ڈالنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے نچوڑ نکالا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے. متاع کا معنی یہ عارضی سامان ہوتا ہے. متاع کا معنی ہوتا ہے جس سے وقتی طور پہ کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے.
ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے سب سے بہترین ٹھکانہ، اور اللہ اس کے پاس ہے حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، بہترین گڈ فائنل ڈیسٹینیشن. اصل ٹھکانہ یہ تمہارے دنیا کے محلات اور پیلسز نہیں ہیں، یہ تمہارے مربع اور حویلیاں نہیں ہیں. اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اور اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. حسن المآب ہے وہ خوبصورت بہترین وہ جگہ جو اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے، ان سے ان کو کہیے، اعلان کیجئے، انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں یہ تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا، بتانا، کھول کے بیان کرنا، یہ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان ساری چیزوں سے بہتر چیز تمہارے لیے کیا ہے، ان ساری چیزوں سے بہتر چیز نہ تمہیں بتاؤں، وہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو بتائیے للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں میں خدا خوفی ہے. تقوی والے لوگوں کے لیے ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں. ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان ساری چیزوں سے بہتر چیز جو تمہارے لیے کیا ہوگی؟ تو پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا خوفی ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں. یہ جو باغات ہیں نا رب کے پاس تقوی والوں کے لیے، یہ تمہاری ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر ان باغات کی آگے تعریف فرمائی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. نیچے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انڈر گراؤنڈ نہریں ہیں اور اس کے اوپر باغ لگے ہوئے ہیں. نیچے کا مطلب باغوں کے اندر، درختوں کے نیچے نیچے باغوں کے اندر ایسے نہریں جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں جو خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتی ہیں اور پانی بھی دیتی ہیں، جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی. اور پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ان باغوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ ان کو باغات دے گا جن کے اندر نہریں بہتی ہیں اور کوئی وہاں سے ان کو نکالے گا نہیں، ہمیشہ رہیں گے، نکالے گا کوئی نہیں، اور نہ ہی خود نکلنے کو دل کرے گا، نہ خود نکلیں گے نہ کوئی ان کو نکالے گا. اس کے بعد فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ جوڑے. ازواج کا، زوج کا معنی، یہ زوج کی جمع ہے، زوج کا معنی ہوتا ہے پیر، جوڑا، کپل نہیں جس کو کہتے. یہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ بیوی کا زوج ہوتا ہے اور بیوی ہسبینڈ کا زوج ہوتی ہے، لیکن یہاں مراد بیویاں ہیں. وہ ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ پارٹنر، پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی چیز ان کے جسم میں نہیں ایسی ہوگی جس سے انسان کی طبیعت جس کو پسند نہ کرتی ہو. مثلا نہ ان کی زبان سے ایسے لفظ نکلیں گے، نہ ان کے دماغ میں ایسی سوچیں آئیں گی، نہ ان کے منہ میں ایسی تھوک نکلے گی، نہ ان کے ناک میں کوئی ایسا مادہ آئے گا، نہ ان کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز ہوگی، نہ ان کی شرمگاہوں سے کوئی ایسی چیز نکلے گی، بول پیشاب وغیرہ جس سے بدبو آتی ہو، گندگی پھیلتی ہو، کچھ نہیں ہوگا جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہے. ایسی پاکیزہ بیویاں اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے. اور ابھی آج ٹائم تھوڑا ہے، میں اگلے کسی درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جنت میں جو یہ تصور ہے بیویوں کا، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. آج اتنا ہی آپ سمجھ لیں، وازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ان کو وہاں نصیب ہوں گے. اور ان سب سے بڑی چیز وردوان من اللہ، اور اللہ کی رضا.
اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ کی خوشی، اللہ کے رضوان۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں سیٹل ہو جائیں گے، مزے کر رہے ہوں گے، تو ایک دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنت والوں خوش ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ آپ نے ہماری سوچ، ہماری خواہش سے زیادہ بڑھ کے میں عطا فرما دی ہے، کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں ان ساری چیزوں سے بڑی چیز نہ عطا کروں؟ تو لوگ حیران ہوں گے، اللہ وہ کون سی چیز ہے جو بھی رہتی ہے؟ سب کچھ تو آپ نے دے دیا، وہ کیا چیز ہے جو بھی نہیں ملی ہمیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ میں آج سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ اعلان سن کے جنت والوں کو کبھی اتنی خوشی نہیں جتنی اس دن ہوگی۔ اس اعلان سے وہ جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے، اتنی خوشی ہوگی ان کو۔ اللہ کی رضا، وردوان من اللہ، تمہارے مالک کی خوشی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے ہے۔ یہاں ایک بات میں جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، میں آپ سے عرض کر دوں، ویسے بائی دا وے عرض کر دوں کہ جنت کے اندر اولاد کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ دنیا کے اندر ساری خواہشیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اولاد جو سہارا ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے گھر کی، تو بندہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اس کے خواہش مند ہوتا ہے۔ جنت کے اندر تو اس کو سہارے کی اور مدد کی اور خدمت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جس کو جنت میں خواہش ہوگی نا بچوں کی، اللہ اس کو وہاں بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس کو بچے کی خواہش ہوگی نا تو اس کو پھر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جتنے مراحل ہوتے ہیں نا بچے کی پیدائش کے، وہ جلدی جلدی سارے طے ہو جائیں گے اور بچے کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اگر کسی کو خواہش ہوئی، کسی نے ڈیمانڈ کر لی، اللہ رب العالمین نے وہاں اس کی پوری کرنی ہے، اور وہ سارے مراحل جو ہے نا وہ جلدی جلدی طے ہو جائیں گے، اور بچہ جو ہے نا وہ جس طرح کی ایج ان کو چاہیے ہوگی اس طرح کی سامنے آ جائے گی۔ بہت بچپن چھوٹا والا چاہیے، جو گودڑیاں دیتا ہے وہ چاہیے، جو اٹھتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے وہ چاہیے، تھوڑا سا بھاگنے والا چاہیے، کس طرح کا بچہ چاہیے؟ وہ سارے مراحل جلدی جلدی طے ہو کے ان کی وہ خواہش پوری کر دی جائے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ جنت کے اندر گھوڑوں کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوگی، انسان خود اڑتا پھرے گا، جہاں جانا چاہے گا چلا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی سواری کو جی چاہ کر جاتا ہے نا بندے کا کہ میں آج فلاں چیز، اگر وہاں گھوڑے کی سواری کی خواہش کرے گا تو وہاں اس کو مہیا کیا جائے گا۔ کوئی خواہش جو بھی کرتا ہے ایسی، اس کی وہاں وہ پوری کی جائے گی جو جنت کے ماحول کے مطابق ہوگی۔ اوکے، تو آج کا سبق جو ہے نا آج ہم یہاں روک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروع کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کون سے بندے؟ الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو ایمان لانے کا مطلب اللہ ہماری غلطیوں کی معافی ہم چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لینا آگ کے عذاب سے۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے، یہ اللہ ان کے اپنے بندوں کی صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچائی کا ساتھ دینے والے، سچ بولنے والے، قانتین، تابع دار، عاجز، ہمبل بندے، قنوت، قانتین، ہمبل، عاجز، تابع داری کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے والے۔ سحری کے وقت میں سب سے بہترین استغفار کا وقت ہے سحری کا وقت، تو سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرنے والے۔ انشاءاللہ پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخرت میں بخشش اور سفارش کا ذریعہ بنا، جن کے پاس اولاد نہیں ہے مولا کریم ان کو نیک اور صالح بچے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.